السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم کا ہے مطالعہ پاکستان جماعت دہم چیپٹر 6 ہے پاکستان اور عالمی امور، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ پاکستان کے سارک ممالک کے ساتھ تعلقات۔ پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ سارک ممالک، سارک ہے کیا چیز؟ ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کارپوریشن، جن جنوبی ایشیا کے ساتھ پہلے 7 ممالک تھے، بعد میں 8 ممالک شامل ہو گئے۔ ان کی ایک تنظیم ہے، آپس کے مسائل سمجھنا، تجارتی، سیاسی، جو آپس میں شعبے ہیں ان کو تحقیق دینے کے لیے تنظیم تھی۔ ان تنظیم میں 8 ممالک پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، مالدیپ، بھوٹان اور افغانستان شامل ہے۔ یہ بھی امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے کہ سارک کا کب کیا ان میں 1995 میں اس میں ممالک کون سے ہیں؟ 8 ممالک، آپ کو اس کے نام بتا دیے ہیں۔ اب ان کا کام کیا ہے؟ ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنا اور باہمی اعتماد سازی کے لیے اقدامات کرنا۔ جنوبی ایشیا کے ممالک کے درمیان اجتماعی خود انحصاری کو بڑھانا، مضبوط کرنا، رکن ممالک کے درمیان معاشی، ثقافتی، ٹیکنالوجی اور سائنسی میدان میں باہمی تعاون اور مدد کو فروغ دینا تھے۔ باہمی دلچسپی کے موضوعات پر بین الاقوامی سطح پر یکساں موقف اختیار کرنا، بین الاقوامی اور علاقائی تعاون کی تنظیموں کے ساتھ تعاون کرنا۔ اب پاکستان کے 7 ممالک کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، 8 ممالک کے ساتھ، اس پر ہم ڈسکس کریں گے۔ اب آتے ہیں پاکستان اور بھارت ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر سی تناؤ کا شکار تھے، مسئلہ کشمیر کی وجہ سے اور بہت دیگر ایشو کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان اور بھارت کے ساتھ تعلقات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بھارت پاکستان کے مشرق میں واقع ہے، اس کا دارالحکومت دلی ہے۔ بھارت کا دارالحکومت کون ہے؟ دلی، اور اس میں پارلیمانی نظام میں آ جائے پاکستان کی طرح۔ جنوبی ایشیا کے علاقائی تعاون کی تنظیم سارک کے دائرے میں دونوں ممالک میں تعاون بڑھانے کی کئی کوششیں کی گئی۔ پاکستان نے ہمیشہ اختلافی امور کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کرنے پر زور دیا۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہمیشہ سے ہی اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، جس کی وجہ سے دو طرفہ تعلقات کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکل سکا۔ پاکستان ہمیشہ سے اختلافی امور کو حل کرنے کے لیے بھارت کو مذاکرات کی دعوت دیتا ہے، لیکن بھارت ہمیشہ نظر انداز کرتا ہے۔ بھارت نے تمام مذاکرات کی کوششوں کو ناکام کیا۔ 1988 میں سارک کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزراء اعظم کو ملنے کا موقع ملا۔ جب بھی امپورٹنٹ ڈیفینیشن کے پہلی مرتبہ سارک کانفرنس میں کب ملنے کا موقع ملا؟ 1988 میں، جس میں ایک معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کے جوہری مراکز پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہوئے۔ سارک تنظیم کے تحت 1990 کے بعد پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کچھ بہتری آئی، باہمی تجارت اور لوگوں کی آمد و رفت بڑھی، یہ تعلقات بھی ایک حد سے آگے نہ جا سکے۔ اب جنوری 2004 میں سارک کانفرنس اسلام آباد کے دوران میں صدر پاکستان اور بھارت کے وزیر اعظم کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ جنوری 2004 میں اس سارک کانفرنس میں پاکستان میں ہوئی تھی۔ بھارت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ پاکستان تشریف لائے تھے اور کئی سمجھوتے طے پائے اور باہمی مسائل کو حل کرنے کے لیے مذاکرات جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا۔ مسئلہ کشمیر دونوں ممالک کے مابین کشیدہ تعلقات کی بنیادی وجہ ہے۔ بھارت مسئلہ کشمیر کو منصفانہ طور پر حل نہیں کرنا چاہتا۔ پاکستان اب بھی اسے اپنے منصفانہ موقف پر قائم ہے۔ اقوام متحدہ میں قراردادیں پیش ہو چکی سلامتی کونسل میں، حالانکہ بھارت خود گیا تھا لیکن وہ استصواب رائے سے کرنے سے منقطع رہا۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی منظور کی ہوئی قراردادوں کے مطابق مظلوم کشمیریوں کی رائے کے ذریعے سے حل کیا جائے۔ سارک کے رکن ممالک نے پاکستان اور بھارت کے مابین مسئلہ کشمیر اور پانی جیسے بنیادی تنازع کے حل میں ہمیشہ مؤثر کردار ادا کیا، لیکن بھارت ہمیشہ رکاوٹوں کا باعث بنا ہے، جس سے یہ مسئلہ اب بھی تک حل طلب ہے اور دونوں ممالک کے تعلقات میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے پاکستان اور بنگلہ دیش۔ یہ بنگلہ دیش آپ کو پتہ ہے یہ ایسٹ پاکستان تھا، 1971 میں پاکستان سے جدا ہو گیا اور ایک الگ سیپریٹ ملک بن گیا بنگلہ دیش۔ 1985 میں سارک کا پہلا سربراہی اجلاس، 1993 میں سارک کا 7واں سربراہی اجلاس بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں منعقد ہوا۔ یہ بھی امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے کہ سارک کا پہلا سربراہی اجلاس کب ہوا، کس ملک میں ہوا؟ بنگلہ دیش میں، اور دوسرا 1993 میں بنگلہ دیش میں۔ ان اجلاسوں میں سارک ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ دینے کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے گئے۔ 1993 میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹریکٹروں کا ایک معاہدہ طے پایا۔ یہ بھی امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کس سن میں، کس دور میں، کب ٹریکٹروں کا معاہدہ طے پایا؟ 1993 میں، جس کی وجہ سے پاکستان نے بنگلہ دیش کو ٹریکٹر فراہم کیا۔ 2005 میں سارک کی 13ویں سربراہی کانفرنس ڈھاکہ میں منعقد ہوئی، جس میں بنگلہ دیش کے وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو اگلے سال کے لیے سارک کا چیئرپرسن منتخب کیا گیا۔ 2005 میں کب ہوئی؟ ڈھاکہ میں۔ یہ بھی امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے۔ اس اجلاس میں پاکستان نے متنازع امور کو حل کرنے پر زور دیا اور علاقائی تعاون تحقیق کے لیے کشمیر کے مسئلے کے حل کو ناگزیر قرار دیا۔ بنگلہ دیش سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، لیکن ان تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارتی تعلقات بھی قائم ہیں۔ دونوں ممالک کے تجارتی حجم میں بھی آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اب پاکستان اور سری لنکا۔
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تجارتی تعلقات کافی مضبوط ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان کھیلوں کے مقابلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ سارک کا چھٹا سربراہ اجلاس 1991 میں سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں ہوا۔ یہ بھی امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے کہ سارک کا چھٹا سربراہ اجلاس کب ہوا، کس ملک میں، 1991 میں سری لنکا میں ہوا۔ اس اجلاس میں ایشیا میں تخریب کاری اور تشدد کے بڑھتے ہوئے رجحانات پر قابو پانے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے اس خطے میں پائیدار امن کے قیام، اقوام متحدہ کے چارٹر کی پابندی اور ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کی تجاویز دی۔ 1998 میں سارک کا 10واں سربراہ اجلاس سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں منعقد ہوا۔ 1998 میں سارک کا 10واں سربراہ اجلاس کب ہوا؟ 1998 میں سری لنکا میں۔ اس اجلاس میں بھارت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی اور میاں محمد نواز شریف کے درمیان ملاقات ہوئی، جس کی بنا پر واجپئی نے لاہور کا دورہ کیا۔ سارک ممالک نے غربت کے خاتمے اور باہمی تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا۔ پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات میں کافی گرمجوشی پائی جاتی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات بھی کافی مضبوط ہیں۔ پاکستان نے سری لنکا کو تعامل ٹائیگر کے خلاف خانہ جنگی میں جنگی سامان، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے آلات فراہم کیے۔ 2016 کے شروع میں وزیر اعظم پاکستان نے سری لنکا کا دورہ کیا۔ اس دوران میں دونوں ممالک کے درمیان دفاع، سلامتی، انسداد دہشت گردی، تجارت اور سائنس ٹیکنالوجی کے شعبوں سے متعلق کئی معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان انتہائی قریبی تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کی سالمیت کا نہ صرف احترام کرتے ہیں بلکہ ایشیا میں امن کے حوالے سے یکساں موقف بھی رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں پاکستان اور نیپال۔ اب سارک کے حوالے سے پاکستان کے نیپال سے تجارتی تعلقات کافی حوصلہ افزا ہیں اور مختلف وفود کے تبادلے ہوتے رہتے ہیں۔ پاکستان اور نیپال کے مشترکہ اقتصادی کمیشن کے قیام کا معاہدہ 1983 میں ہوا۔ امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے کہ پاکستان اور نیپال کے مشترکہ اقتصادی کمیشن کا قیام کا معاہدہ کب ہوا؟ 1983 میں۔ دونوں ممالک نے تجارت و زراعت اور سیاحت کے علاوہ توانائی کے شعبوں میں معلومات کے تبادلے سمیت اہم پیش رفت کی۔ دونوں ممالک متعدد علاقائی اور عالمی مسائل پر یکساں موقف رکھتے ہیں۔ پاکستان نیپال کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات کو بڑھانے کا خواہاں ہے اور تجارتی اور اقتصادی شعبوں میں تعاون کے نئے راستے تلاش کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت دونوں ممالک کے درمیان تجارت، زراعت، تعلیم، توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں تعاون جاری ہے۔ پاکستان اور نیپال کے قریبی اور دوستانہ تعلقات کو اقتصادی اور تجارتی تعاون میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ دو طرفہ تجارت کو وسعت دینے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ اب پاکستان اور مالدیپ کے تعلقات۔ مالدیپ چھوٹا سا ملک ہے، تقریباً 300 اس کا مربع کلومیٹر رقبہ ہے، جس پر 2000 چھوٹے جزیرے ہیں جس پر انسانی آبادی موجود ہے۔ مالدیپ کا دارالحکومت مالے ہے، یہ ایک مسلم ملک ہے۔ جمہوریہ مالدیپ اگرچہ ایک چھوٹا ملک ہے مگر اس کا خوبصورت محل وقوع بحر ہند بحر عرب کے سنگم پر واقع ہونا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے ایک طرف بھارت اور دوسری طرف سری لنکا ہے۔ جمہوریہ مالدیپ کے حکمرانوں اور عوام کے پاکستان سے محبت، علاقائی عالمی امور پر یکساں موقف ہے۔ 1990 میں سارک میں 5ویں سربراہی کانفرنس جمہوریہ مالدیپ کی دارالحکومت مالے میں منعقد ہوئی۔ جمہوریہ مالدیپ کے صدر مامون عبدالقیوم نے میزبانی کے فرائض انجام دیے۔ پاکستانی وفد کی قیادت میاں نواز شریف نے کی۔ اب پاکستان اور بھوٹان۔ پاکستان کے بھوٹان کے ساتھ کافی قریبی تعلقات استوار ہو چکے ہیں۔ اس کے دارالحکومت کا نام تھمفو ہے۔ امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے کہ پاکستان اور بھوٹان کے دارالحکومت کا نام کیا ہے؟ تھمفو، جو کہ دائر تھمفو کے کنارے بعد ہے۔ بھیڑ بکریاں پالنا جہاں کے لوگوں کا ایک اہم پیشہ ہے۔ خواتین کڑھائی کا کام گھروں میں بیٹھ کر کرتی ہیں، جہاں مربع جات بنانے کی بھی کافی فیکٹریاں ہیں۔ بھوٹان کی سرکاری زبان زونگا ہے۔ زیادہ تر عوام کا مذہب بدھ مت ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان وفود کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ 2004 میں اسلام آباد میں ہونے والی سارک کانفرنس میں بھوٹان نے شرکت کی۔ اس سال پاکستان کے وزیر اعظم شوکت عزیز نے اپنے وفد کے ساتھ بھوٹان کا سرکاری دورہ کیا اور باہمی دلچسپی کے کئی امور پر بات چیت کی۔ بھوٹان نے سارک کی سرگرمیوں میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا۔ مارچ 2011 میں بھوٹان کے وزیر اعظم نے پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستان کے وزیر اعظم یوسف زرگانی نے دو طرفہ تعلقات پر بات چیت ہوئی۔ اب بھوٹان کی جو اہم برآمدات ہیں، گانٹیں، ٹیکسٹائل، کھیلوں کا سامان اور چمڑے